نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله جعل الجنة جزاء العمل المبرور نحمده سبحانه ونشكره على كل فضل وخير ميسور لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو العفو الغفور۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے جنت کو پاکیزہ عمل کا بدلہ بنایا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے فضل اور حاصل ہونے والی خیر اور بھلائی پر جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 133 سے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور دوڑو، جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کون ہے متقی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور بدحالی، آسانی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جنت کی طرف دوڑنے، جنت کی طرف جلدی کرنے اور جنت والے کام کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ کے مہمانوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ جنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت اصل عیش کا گھر ہے۔ وہاں ہر انسان کو وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے۔ انسان کی چاہت اور خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے کبھی کچھ دیکھا اور نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا۔ فرشتوں نے جب جنت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال سے مروب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا۔ جنت کی چار دیواری کس سے ہے؟ ایسے مٹیریل سے جو سونے اور چاندی کا ہے، اس سے اس کی باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے۔ پھر اس میں نہریں کھودی اور اس کے درختوں کو کاشت کیا۔ جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، طوبیٰ لکی منازل الملوک، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی اللہ کے فرما بردار بندوں کی منزل ہے۔ جنت اتنی قیمتی جگہ ہے، ایسی خوبصورت ہے کہ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کتنا بھی اور کیسا بھی امیر سے امیر شخص کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں ایسا گھر بنانے سے قاصر ہے جیسا گھر یہ جنت ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک چاندی کی۔ اب بھلا دکھائیے مجھے دنیا میں کوئی بھی گھر جس کی ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی، یعنی جس کی وال سونے اور چاندی سے بنی ہوئی، اور اس کا گارا یعنی سیمنٹ جو تھا وہ کستوری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی جنت کو جب بنایا تو فرمایا کہ بولو۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، یعنی یہ جنت مومنوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی مٹی میدے کی طرح سفید ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ناخن نیل سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز ظاہر ہو جائے
تو وہ آسمان اور زمین کے کناروں کو چمکا دے. یعنی اگر جنت کی کوئی چھوٹی سی چیز بھی دنیا میں جھانک لے یا دنیا میں نظر آ جائے، ہر چیز روشن ہو جائے. صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، آپ سمجھے گز بھر جگہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. جنت کا صرف ایک جھونکا، ایک چکر دنیا کے سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں بھلا دے گا. انسان کہے گا کہ میں نے تو آج تک کوئی غم دیکھا ہی نہیں، ہر غم بھول جائے گا. جنت کے رہنے والے بھی جوان ہوں گے، ان پر بڑھاپا نہیں آئے گا، انہیں کوئی بیماری نہیں ہوگی، انہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے. یہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، رحمان کے عرش کے تلے ہے. جنت کے درخت اتنے بڑے ہیں کہ سوار اگر اس کے سائے میں چلے تو 100 سال تک بھی چلے تو سایہ ختم نہ ہو. یعنی ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے. طرح طرح کے کھانے والا درخت ہے. عتبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. میرا خیال ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں ببول درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے. یعنی ایک درخت کے ایک کانٹے کے اندر 70 رنگ کے 70 کلرز جو ہوں گے کھانے کے ہوں گے، اور ہر رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو آپ سوچئے کہ کھانے کا کلر بھی کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا بیوٹیفل ہوگا. جنت کے رہنے والے گھنے سایوں تلے تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. بے شمار طرح کے پھل ہوں گے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون. ایسے پھل ہوں گے جو وہ خود پک کریں گے، خود چوز کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون. وہ کبھی ختم نہ ہونے والے پھل ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ. وہاں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دریا اور سمندر ہوں گے. خوشبودار پہاڑوں سے نہریں بہیں گی کہ جب پانی آئے گا تو ساتھ خوشبو بھی آ رہی ہوگی. نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی اور ان کے اندر بلند و بالا گھر ہوں گے. اونچی نشستیں ہوں گی، بیٹھنے کی جگہ اونچی ہوں گی. سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہوں گے. خوبصورت بستر ہوں گے. ریشم کا لباس ہوگا. سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے. سونے کے اور چاندی کے برتن ہوں گے. طرح طرح کے مشروبات ہوں گے، پاکیزہ اور لذیذ مشروب. وسقاہم ربہم شرابا طہورا. اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. جوان اور پرتیلے خادم ہوں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. جنت میں حسن و جمال بڑھانے والے بازار ہوں گے کہ جن کی طرف جنت والے جب چکر لگائیں گے اور واپس گھر آئیں گے تو ان کی خوبصورتی اور بڑھ چکی ہوگی. جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی. وہاں سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. وہاں موت نہیں آئے گی. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. یعنی جنت کی ساری نعمتیں پانے کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جو ایک انعام ہوگا ان کے لیے، تو انہیں جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی. لیکن جنت میں جانے کی کچھ شرائط ہیں. جنت میں جانے کے لیے سب سے فرسٹ اینڈ فورموسٹ، سب سے پہلی شرط توحید ہے. لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. جو اللہ کو ایک مانے گا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. نیک اعمال ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون.
اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کو وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ جنت میں ہر طرف سے فرشتے انٹر ہو کر جنتیوں کو سلام کہیں گے، یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ جنت میں اہل ایمان کی خوبصورت بیویاں ہوں گی اور جنت میں جانے والے ایسے اعمال کریں گے کہ جن کی وجہ سے ان کی عزت کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور اپنے اعمال کو ان کے لیے خالص کیا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، احسان کے درجے پر لوگوں سے معاملہ کیا، تزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے اندر کو پاک کیا، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادات کی، لوگوں سے اچھے معاملے کیے، اپنے اخلاق اور رویے میں عاجزی اختیار کی، مشکلات پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دوسروں کے ساتھ ناراضگی نہیں برتی، پھر اپنی عبادات کو احسن طریقے سے ادا کیا۔ اگر نماز کا معاملہ ہو تو اچھی طرح وضو کیا، اچھی طرح رکوع اور سجود کیے، اور پھر اچھی طرح خوبصورتی کے ساتھ نماز پڑھی، جس میں رش نہیں تھا، جس میں دھیان ادھر ادھر نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف توجہ تھی۔ جنت میں جانے والے فضول باتیں نہیں کریں گے۔ جنت میں جانے والوں کے اخلاق اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ انسانوں کے لیے بھی آسانیاں کریں گے اور جانوروں کے لیے بھی، یعنی جانوروں کے ساتھ احسان کرنے والے کے لیے بھی جنت ہے۔ وہ ایک خاتون تھی جو خود تو نیک نہیں تھی، لیکن اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا اور اس کو پانی پلایا، کنویں میں اتر کر اس کے لیے پانی لائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح جو شخص راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹاتا ہے، دوسروں کے لیے مشکل کو آسان کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے سچائی اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنت ادا کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے، یعنی صرف فرض نماز نہیں پڑھتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنت بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرنا، یعنی مسجد کو تعمیر کرنا بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح حقوق العباد ادا کرنا، مریضوں کی عیادت کرنا، کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کی تعزیت کرنا، اولاد کی وفات پر صبر کرنا، اور پھر اپنی ذات کے اندر اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، مثلا اگر کسی کی آنکھیں چلی گئی، نابینا ہو گیا، تو اس کو بھی جنت کی بشارت دی گئی۔ اسی طرح جو شخص دوسروں کی خطائیں معاف کر دے، تنگ دست کو، یعنی کہ اگر کوئی قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دے، ایسے شخص کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے کے لیے والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ حضور قلبی سے سید الاستغفار پڑھنا اور پھر اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، اور موت کے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا، اور صدقے اور روزے کی حالت میں خاتمہ ہونا، یہ تمام علامات جنت میں لے جانے والی ہیں۔ سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رات کا قیام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی طرح کچھ بری عادتوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، جیسے تکبر، خیانت اور دوسروں کے لعن طعن کرنا یا ملامت کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اچھا اخلاق اپنانا چاہیے، جھوٹ اور جھگڑے کو ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کے ایک کنارے پر اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے، عمدہ اخلاق رکھتا ہو۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے عمدہ اخلاق کے لیے، جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔
میں ان آیات کی طرف آتی ہوں، اور ان آیات میں جو بہترین ٹریٹس بتائے گئے ہیں، خصوصیات بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اس اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عزیز بہنوں، آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو، خصوصاً خواتین کو، بڑے گھر کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا گھر بڑا ہو، جتنا بھی اچھا گھر ہو اس سے اچھے کی تمنا رہتی ہے، یہ ہماری ایک ویکنیس ہے۔ لیکن دنیا میں زیادہ سے زیادہ بڑا گھر کتنا ہم لے سکتے ہیں، اور جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی مینٹیننس چاہیے، اس کی صفائی چاہیے، اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اتنے ہی پیسے چاہیے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے اتنی ہی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے۔ یعنی جتنے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ پھر اتنا ہی بندے کو تھکا بھی دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی خوش نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر انسان اپنی توجہ دو کاموں کی طرف کرے، ایک تو نیک اعمال کی طرف جلدی کرے، نیکی کے کسی بھی کام کا پتہ چلے تو سستی نہ کرے، اور دوسرے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، بخشش مانگتا رہے، کیونکہ یہاں کیا کہا گیا؟ کیونکہ غلطی تو ہم میں سے ہر ایک سے ہوگی، ہم فرشتے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو کیا کرو؟ فوراً اپنے رب کی طرف دوڑو، فوراً استغفار کرو، فوراً بخشش مانگو، اور پھر یہ جنت تقویٰ والوں کے لیے تیار کی گئی۔ تقویٰ والے کون ہوتے ہیں؟ جو محتاط زندگی بسر کرتے ہیں، احتیاط کے ساتھ، کہ ان کا کوئی عمل، ان کی کوئی بات، ان کی کوئی سوچ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، وہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ تقویٰ کے بارے میں جو بہترین ڈیفینیشن کی گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کبھی تم کسی کانٹوں والے جنگل سے گزرے ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، کیوں نہیں؟ پوچھا پھر کیسے گزرے؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو بچا بچا کے گزرا، کیوں کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا ایک کانٹوں بھرا جنگل ہے، اس میں قدم قدم پر شیطان کے بہکامے ہیں، نفس کا شر ہے، ماحول کا پریشر ہے، بہت سی چیزیں انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو اللہ کی اطاعت میں کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا، اور بہت سے غلط کام جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے وہ بچتا نہیں۔ اس لیے متقی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے۔ اب یہاں ان آیات میں 133 اور 134 میں جو صفت بتائی گئی ہے متقین کی وہ کیا ہے؟ نمبر 1، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جنت میں جانے والے سخی دل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ بندوں پر بھی کرتے ہیں، خود اپنی ذات پر بھی کرتے ہیں، یعنی وہ بخیل نہیں ہوتے، کنجوس نہیں ہوتے، صرف خوشحالی میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ جب ان کے حالات تنگ ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے کہ اگر آج میں دوں گا تو اپنے رب کو دے رہا ہوں، کسی انسان پر میرا احسان جتانا نہیں، وہ رب مجھے ضرور لوٹا دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ما نقصت مال من صدقہ، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لہذا جنت میں جانے والوں کی خاص خصوصیت، خاص خوبی کیا ہے؟ کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ مال نہیں آیا بلکہ خرچ کرنا بس آیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے مال ہے، چاہے کوئی خاص صلاحیتیں ہیں، یہ ساری کی ساری دراصل کیا ہے؟ رزق ہے۔ لہذا جنت میں جانے والوں کو جو ملتا ہے وہ آگے دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں پر خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مال ہے تو مال دیتے ہیں، اگر علم ہے تو علم بانٹتے ہیں، اگر کوئی سکلز ہے
تو اسکلز دوسروں کو سکھاتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ وہ صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے، صرف اپنے لیے نہیں جیتے، بلکہ لوگوں کے لیے جیتے ہیں، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم سب یہ کام کرتے ہیں۔ کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پرورش میں راتیں جاگی، خود تکلیف اٹھا کر، بعض اوقات خود بھوکا رہ کر ان کو کھلایا۔ یہ سب کچھ اگر ہم صرف دنیا کے لیے کرتے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس لیے کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو لازم کیا، تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین کام ہو جاتا ہے کہ جب ہم خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو آرام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے ڈاکٹرز ہیں، بعض اوقات ساری رات جاگتے ہیں، مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں نیت اللہ کی رضا رکھ لی جائے تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کی کیئر کرتا ہے، دوسروں کی زندگی بچاتا ہے، دوسروں کو تکلیف سے نکالتا ہے۔ اگر اس وقت انسان یہ نیت کر لے کہ میرا مقصد اس وقت اللہ کو خوش کرنا ہے، ٹھیک ہے ایک جاب ہے، پیسے مل جاتے ہیں اس کے بدلے میں کچھ، لیکن صرف دنیا کے چند دن کے لیے مال نہیں، یہ کافی نہیں۔ مومن اپنی ہر چیز جنت کو سامنے رکھ کے کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ وہاں چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی صفت جنت میں جانے والوں کی کیا ہے کہ ان کے دل کھلے ہوتے ہیں، کیونکہ جنت بہت وسیع ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، تو اس میں تنگ دل والے لوگ، بخیل لوگ نہیں جائیں گے، بلکہ کھلے دل والے جائیں گے، جو خوشحالی میں، اچھے دنوں میں اور بدحالی میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوسری اہم صفت جو جنت میں جانے کے لیے بہت بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ ہے والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کس کو غصہ نہیں آتا؟ ہم سب کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کو چینلائز کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جس پر ہمارا بس چلتا ہے، جو ہمارے سامنے کچھ بولتا نہیں یا جو ہمارے مقابلے میں کمزور ہے، ہم جو چاہے اس کو سنا دیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، چاہے کوئی ہم سے بڑا ہے، چاہے کوئی ہمارے جیسا ہے، چاہے کوئی ہم سے چھوٹا ہے، ہمیں اس کے ساتھ بھلے مانس اچھے انسان کی طرح معاملہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس پر اپنی فرسٹریشن اور اپنے غصے کا ایسا اظہار کریں کہ وہ بیچارہ پریشان ہو کر رہ جائے، کیونکہ ہمارا غصہ دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے، ہمارا غصہ دوسرے کے لیے بے چینی اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ کنٹرول کیسے؟ قزمہ کا مطلب ہوتا ہے جو مشق ہوتی ہے نا، پانی کا وہ واٹر بیگ ہوتا ہے، جو اس کے اوپر پہلے زمانے میں ڈھکن نہیں ہوتے تھے، اس کے اوپر چھوٹی سی رسی باندھ دی جاتی تھی تاکہ پانی باہر نہ نکلے۔ تو غصہ بھی اپنی زبان کو روک لینا کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے جو دوسرے کو ہرٹ کرے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی خصوصیت ہے، بہت بنیادی چیز ہے کہ ہم اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ صفت اپنانی ہوگی، والکاظمین الغیظ۔ اور تیسری چیز والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اب دیکھیں، کیا ہم سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ ہم سب بھی تو غلطی کرتے ہیں۔ کیا ہوا اگر کسی سے کوئی غصے والی بات ہو گئی، کسی نے ہمارا کوئی حق مار لیا، کسی نے ہمیں وہ عزت نہیں دی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو ایسی باتوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دوسروں کی نفرت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور بعض اوقات مسلسل اس بوجھ کے تلے رہنے، یہ جو کہتے ہیں نا سٹریس ہے، کس چیز کا سٹریس ہوتا ہے؟ بعض اوقات صرف لوگوں کی باتوں کا سٹریس ہوتا ہے، لوگوں کے خوف کا سٹریس ہوتا ہے،
کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، وہ تو کہہ کے چلا گیا، ہم سارا دن پیچھے وہی سوچتے رہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا اس کا بدلہ جنت ہے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ 3 کام جو ان آیات میں بتائے گئے ہیں وہ بے حد ضروری ہیں، اور ہمیں یہ اپنی زندگی میں اپنانے ہوں گے اگر ہم جنت کے خواہش مند ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اللہ کا سودا مہنگا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کا سودا جنت ہے. یعنی اگر تم جنت خریدنا چاہتے ہو تو اس کے لیے اس کی کچھ قیمت دینی ہوگی، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا. اب یہاں پر آپ دیکھیے یہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ تینوں کی تینوں لوگوں سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں. یعنی پہلی جو بتائی گئی کہ وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھی حقوق العباد ادا کرنا ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف اپنی پسند کے لوگ نہیں، ان کو بھی جو ہمیں کچھ نہیں دیتے لیکن ان کا ہم پر حق ہے. اب قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. ایک جگہ فرمایا قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو، نکال دو. اور جب ہم نکالتے ہیں نا، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بیگ سے نکل کے کہیں جا رہا ہے، لیکن وہ کسی اور انسان کے بیگ میں نہیں جا رہا ہوتا، وہ اللہ کے خزانوں میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو رہا ہوتا ہے. اور جب کل اللہ کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو وہ کئی گنا بڑھ چکا ہوگا، اس کا پروفٹ تو ان لمیٹڈ ہوگا. جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال قرآن مجید میں دی گئی کہ وہ ایک دانے کی طرح، جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے اور اس سے 7 کونپلیں نکلے، اور ہر کونپل میں 100 دانہ ہو، اور ایک دانہ 700 بن جائے. یعنی آپ گندم اگاتے ہیں یا مکئی اگاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دانے سے کتنا کچھ نکل آتا ہے، کتنا ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ پچھلی دفعہ جب میں یہاں آئی تھی تو یہ جگہ ایک خالی زمین تھی، اور آج مجھے یہاں انٹر ہوتے ہوئے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ مسلمانوں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنا لی، اور ابھی بہت بڑا پروجیکٹ اور چیز بھی بنے گی. آپ سب کو بہت مبارک ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے. جو کچھ بھی اس راستے میں دیا اس کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کرتا ہے یا کھجور کا ٹکڑا بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، گرو کرتے ہیں، یعنی اس کا اجر و ثواب بڑھاتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک کھجور احد پہاڑ برابر ہو جاتی اجر و ثواب میں. آپ کو پتہ نہیں کئی میل کے اوپر مشتمل ہے وہ پہاڑ. آپ میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے پہاڑ دیکھا ہوگا کہ کتنا بڑا ہے. یعنی صرف ایک کھجور. اور جب ہم کسی کو جیسے رمضان میں روزے اکٹھے کھول رہے ہوتے ہیں، یہ کھجوریں بانٹتے ہیں، تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان میں سے ایک ایک کھجور کتنا بڑا اجر بننے والی. تو اگر ایک کھجور اتنی بڑی بن جائے گی تو اگر آپ پورا جو باکس ہے وہ دے رہے ہیں تو کتنا، اور اگر سب کو کھلا رہے ہیں تو کتنا، اور اگر مختلف جگہوں پہ کھلا رہے ہیں تو کتنا، وہ کتنے سے کتنا بن جائے گا. لیکن ہم اجر و ثواب بھول جاتے ہیں، لہٰذا ہم دل کھول کے خرچ نہیں کرتے. تو یہاں پر ایک آیت میں فرمایا جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو. ایک دوسری جگہ پر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم فللوالدین. سب سے پہلا حق والدین کا ہے، یعنی جب دو تو پہلے ان کی ضروریات دیکھو، کیونکہ والدین ساری زندگی بچوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے خرچ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا بچے جب بڑے ہو جائیں اور اللہ ان کو بہت کچھ دے تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین پر خرچ کریں. یہ اللہ کا حکم ہے. پھر رشتہ دار اور بیوی بچوں کا تو ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کا نان نفقہ تو فرض ہے ہی، اور وہ انسان کسی سے پوچھ کے خرچ نہیں کرتا، وہ تو جو کماتا ہے وہ انہیں کے لیے کما رہا ہوتا ہے. بچوں کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا تمہارے لیے تو کما رہے ہیں، اور کس کے لیے، تمہارا ہی تو ہے.
لیکن بچے تو کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ ہی کے لیے تو کما رہے ہیں، آپ ہی کا تو ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے ساری زندگی دیا، ان کو ضرورت نہیں۔ ماں باپ کو اگر ضرورت نہ بھی ہو، ان کے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی فرض بنتا ہے کہ ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کو تحائف دیے جائیں، ان کے ہاتھ میں دے کے صدقہ کروایا جائے، ان کا دل خوش کیا جائے۔ آپ کو پتا ہمارے دین میں تو ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر آپ کے پاس مال نہیں تو آپ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیں، ان کے لیے دعا کر دیں، ان کو خوش ہو کر دیکھ لیں، ان کو صرف پریشانیاں نہیں سنائیں، ان کو اچھی باتیں بھی بتائیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے۔ تو اس لیے الذین ينفقون فی السراء والضراء، کبھی موڈ ہمارا اچھا ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ کر لیتے ہیں، کبھی ہمارا موڈ آف ہوتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے موڈ کے غلام نہ بنے، اپنے اندر کو مت دیکھیں کہ اس کو تو دینے کو میرا بالکل دل نہیں چاہتا، اس کو تو دوں گی، اس کو بالکل نہیں دوں گی، ایسا نہیں کرنا۔ فی السراء والضراء، جس سے خوش ہیں اس کو بھی دیں، اور جس سے ناراض ہے اگر اس کا حق بنتا ہے تو اس کو بھی دیں، کیونکہ آپ اس کو نہیں دے رہے، آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے دوسری صفت جو ہے جنت میں جانے کی، والکاظمین الغیظ، یہ بھی انسانوں کے حقوق ہے۔ آپ دیکھیے جب ہم غصہ کرتے ہیں نا تو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ گھروں میں فساد ڈالے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میاں بیوی کا رشتہ جو اتنے پیار کا رشتہ ہوتا ہے وہ اتنی نفرتوں میں کیوں بدل جاتا ہے؟ سوچیے کیوں؟ کہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے؟ کیوں لڑائی شروع ہوتی ہے؟ جب ہم زبان پہ قابو نہیں رکھتے، جب ہمارے ایموشنز ہائی ہو جاتے ہیں، جب ہم غصہ کر لیتے ہیں، جب ہم غصے سے دو بول بول دیتے ہیں، تو پھر دوسرا انسان بھی تو انسان ہے۔ اور خاص طور پر مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ صفات رکھی ہیں، جیسے ان کو رسپیکٹ بہت چاہیے ہوتی ہے۔ جو خواتین یہ راز نہیں سمجھتی، یعنی شوہر کو رسپیکٹ نہیں دیتی، یعنی بعض اوقات ہم خدمت بھی کرتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن رسپیکٹ نہیں دیتے، تو آپ دیکھیے کہ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ کی خدمت اپنی جگہ، آپ کی خوبیاں کوالٹیز اپنی جگہ، لیکن اگر آپ بے شک بہت زیادہ ان کے لیے کچھ نہ بھی کر سکیں، لیکن آپ ان کو رسپیکٹ دیں، کیئر اور لو دیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ کتنا خوش ہو کر اور کتنے اچھے طریقے سے آپ سے معاملہ کریں گے۔ اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ کہ آپ کہیں کہ اب تک تو میں نے ایسا نہیں کیا، اب میں کہاں سے شروع کریں؟ آج سے شروع کریں۔ اور اگر ان کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، کوئی بات اچھی نہیں لگتی، تو فوری ریاکشن نہ کریں، فوری جواب نہ دیں، اور فوری اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر چپ ہو کے سن لیں، اور پھر جو آپ کا اوپینین ہے یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کسی اور وقت میں پھر کہیں کہ آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی نا، مجھے اچھی نہیں لگی، کیونکہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس سے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر بھی، مسلم کمیونٹی کے اندر بھی طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے اور ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کیونکہ دو مختلف لوگ ہوتے ہیں نا جو شادی کے بندھن میں باندھے جاتے ہیں، دونوں کی اپبرنگنگ ڈفرینٹ ماحول میں ہوتی ہے، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ شادی کی بنیاد صرف محبت نہیں ہوتی، صرف جذبات نہیں ہوتی، جذبات تو بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا چیز اس بانڈنگ کو مضبوط رکھتی ہے؟ آپ کا اچھا اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا شوہر کو رسپیکٹ دینا، اور اس کے برعکس عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے۔ جو مرد حضرات یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ عورت کو محبت اور توجہ اور پیار دے کر اس کا دل جیتا جا سکتا ہے، ان کے گھر خوشحال رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کون سا اس کو کچھ کہتا ہوں، میں تو سب کچھ دے رہا ہوں، میں نے تو اس کو اپنا کریڈٹ کارڈ بھی دیا، جو چاہے خرچ کرے۔ بات صرف خرچ کرنے کی نہیں ہے، بات ہے محبت کی، کہ آپ ٹائم کتنا دیتے ہیں، آپ پاس کتنا بیٹھتے ہیں۔ اب تو مشکل یہ ہو گئی ہے
کہ گھر میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور فون ہم دونوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں۔ اور اتنی ایڈکشن ہوگی، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا تو دوبارہ سے فون کے اوپر ہاتھ مار کے دیکھ لیں گے کہ کوئی اور نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے، یعنی وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے انسان سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان نہیں دیتے، غور سے نہیں سنتے۔ یاد رکھیے اچھے تعلقات کی غور سے سننا ہے، دوسرے کی بات کو توجہ دینا ہے۔ جب توجہ دیں گے تو دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ بھی آئے گا، جب سمجھ آئے گی بات تو پھر ہم اس کو اس کے مطابق جواب دیں گے، ورنہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی بجائے ایک دوسرے سے انڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے، اور بات بنتی ہی نہیں، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہی نہیں ہوتی، وہ ایک بنیان مرصوص بنتا ہی نہیں، وہ مضبوط رشتہ بنتا ہی نہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر چل ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصے میں نہیں بات کرنی، غصہ ہے چپ کر جانا ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، غصہ شیطان کی طرف، اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ گھروں میں لڑائی ڈالنا، پھوٹ ڈالنا۔ تو جنت میں جانے والے لوگ ان صفات کے حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہی تو محسن ہیں کہ جو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، احسان کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو محسن ہے جو دوسرے کے برے رویے کے مقابلے میں اپنے آپ کو سیلف کنٹرول دے رہے ہوتے ہیں، سیلف کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو محسن ہے جو دوسروں کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم ان صفات کو نہیں اپنائیں گے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ لہٰذا ہمیں جنت میں جانے کے لیے، جس کی ابھی میں نے تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو دی کہ جنت ہے کیا، دنیا میں کوئی چیز جنت جیسی نہیں، لہٰذا اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر آج سوچنے کے یہ 3 کوالٹیز میں نے ضرور پیدا کرنی، اور میں نے لوگوں پر احسان کرنا ہے، ان سے توقع نہیں رکھنی کہ وہ میرے لیے کچھ کریں، بلکہ میں نے خود آگے بڑھ کر جو میں کر سکتی ہوں وہ ان کے لیے کرنا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کر لیتے ہیں، کوئی بے حیائی کی بات کر لیتے ہیں، یعنی کوئی زبان سے سخت لفظ نکل گئے، کوئی غلط بات نکل گئی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، بھول چوک بھی ہوتی ہے، جب بھول کر کچھ کر بیٹھتے ہیں غلط تو پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً استغفار کرتے ہیں، اور کیا نہیں کرتے؟ اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جاتے، اپنی غلطی پر ڈھیٹ نہیں ہوتے، بلکہ سوری جلدی کرتے ہیں، فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، معاملے کو طول نہیں دیتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ تو پھر فرمایا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش کی صورت میں، یعنی ایسے لوگوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ وَجَنَّاتٌ، اور ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں سے نکالے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ انسان کسی بھی جگہ پر پرماننٹلی نہیں رہ سکتا۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ اسی گھر میں نہیں رہ رہے، آپ میں سے ہر ایک نے موو کیا ہے، کبھی ایک گھر سے دوسرے گھر، کبھی ایک شہر سے دوسرے شہر، کبھی ایک ملک سے دوسرے ملک، اور پھر اس ملک کے اندر میں رہتے ہوئے کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے میں رینٹ پہ ہو تو کوئی پتہ نہیں کس وقت چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ ہے دنیا کے گھروں کا حال جن کے لیے ہم جیتے اور جن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبت ان دنیا کے گھروں سے اٹھ کر جنت کے گھر کی طرف ہونی چاہیے۔ وہاں بھی اللہ نے ہر ایک کو لینڈ دے رکھی ہے اور اس کو کلٹیویٹ خود ہی کرنا ہے اچھے اچھے کاموں کے ذریعے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف اپنے گناہوں کی معافی مانگیں
اور دوسری طرف اس جنت کی طلبگار ہوں کہ جس میں ہمیشہ رہنا ہے. اور فرمایا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے، یعنی عمل کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے. اور جنت والے کتنے خوش نصیب ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو وہ کی ہاتھ آ گئی کہ جس سے جنت کھلتی ہے، اور وہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی پسند کے کام کرنا. پیاری بہنوں، آج کی اس مجلس میں جو 3 کوالٹیز بتائی گئی ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے. اور پھر اگر غلطی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عہد کریں اور پھر ہم نہ کچھ غلطی کریں. غلطی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فوری طور پر اللہ کو یاد کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنی، اور دیر نہیں کرنی، غلطی پہ اصرار نہیں کرنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے ضرور مدد دے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہیں، قائم رہنا چاہیں، تو ہم کیا کریں؟ قرآن کو پکڑ لیں، قرآن کے ساتھ زندگی بسر کریں، قرآن و سنت کو مضبوط تھام لیں. وہ ہمیں ساتھ ساتھ ریمائنڈر دیتا رہے گا کہ کیا کرنا ہے کیا ہے. آپ میں سے جتنے لوگ بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، چاہے ناظرہ چاہے ترجمے کے ساتھ، آپ سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ساتھ ساتھ تعلیمات ملتی ہیں، اور یہ باتیں بھی آپ کو معلوم ہوں. لیکن آج ہم نے دوبارہ پڑھی ہے تو ہمیں پھر سے تازہ ہو گئی کہ اچھا یہ 3 کام ہم نے کرنے، اور اگر غلطی ہو تو واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو پیاری بہنوں، آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کریں، اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں، اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے مدد لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید سفارش کرے گا، یعنی قیامت کے دن، اور اس کی سفارش مانی جائے گی. یعنی جو لوگ دنیا میں قرآن کو امپورٹنس دیتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، قرآن کی آمد کے دن ان کے حق میں سفارش کرے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے. یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں بحث کرے گا، یعنی قرآن بولے گا اور کہے گا کہ یہ تو مجھے پڑھتے رہتے تھے. وہ ان کو بچائے گا اور اس کی بات مانی جائے گی. جس نے اس کو اپنے سامنے رکھا، یعنی قرآن کو سامنے رکھا، تو یہ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرے گا، جنت میں جانے والے کام بتائے گا، ان کاموں کے بارے میں بتائے گا جو جنت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اور جس نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا، بھلا دیا، چھوڑ دیا، پڑھا نہیں، تو یہ اسے ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے گا کہ تم نے مجھے بھلا دیا تھا، تم نے مجھے اگنور کیا. لہٰذا پیاری بہنوں، ہم نے ہر قیمت پر اہل القرآن بننا ہے، یعنی قرآن والے. ہماری پہچان ہو کہ ہم مسلمان قوم ہیں اور ہم قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اور وہ قرآن ہمارے اخلاق میں، ہمارے رویوں میں، ہمارے معاملات میں ظاہر ہوتا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی طرف جانے کے راستے کو آسان فرما دے. آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بک سٹال بھی لے کر آئے ہیں. اس میں جو چیزیں ہیں میں ان کا آپ کو انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جنت ہی سے متعلق یہ ایک کارڈ ہے جس میں الطریق الی الجنہ، جنت میں لے جانے والے اذکار، یعنی کیا کریں کہ جنت کی طرف جائیں. اس میں اردو اور انگلش میں احادیث موجود ہیں، اور اس میں وہ کام بتائے گئے ہیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں. عام طور پر لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا رزق کم ہے اور ہونا چاہیے، تو اس کے لیے یہ دعائیں ہیں. پھر ابھی ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. یہ ہم نے قرآن اور سنت سے وہ دعائیں ان کارڈز میں جمع کر دی ہیں کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اچھے الفاظ میں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں. تو یہ کارڈ اگر آپ کے پاس گھر میں رکھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو پڑھ کے دعائیں کرتے رہیں گے. اردو ٹرانسلیشن بھی ہے اور انگلش بھی ہے. پھر یہ کتاب ہے ایاک نستعین. اس کی ہر بندے کو ضرورت ہے کیونکہ اس میں پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے صبح اور شام کے وہ اذکار جو حفاظت کے ہیں، وہ دعائیں ہیں. یہ بھی اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. پھر آپ دیکھیے برا خواب دیکھنے پر کیا کریں. کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں
اور اوروں کو خواب سنا دیتے ہیں جس سے وہ واقع ہو جاتا ہے۔ ایک پیاری بہنوں بات یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا جو ڈراؤنا تھا، اس کو کسی کو نہ بتائیں، پھر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک دفعہ جب وہ منہ سے نکل جاتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی خواب ایسا ہو جو ناپسندیدہ ہو تو آپ اس کو ذکر کسی سے نہیں کریں، بس صدقہ خیرات کریں، دعا کر لیں، اور یہ دعا جو یہاں لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ لیں۔ پھر وسوسوں سے حفاظت۔ کچھ لوگ کو بہت وسوسے آتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے سارا دن دماغ میں گھومتی ہے اور انسان کو سخت پریشانی ہوتی ہے کہ کیا کرے۔ ایسے جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ۔ وسوسے کیا ہے؟ بیسیکلی نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کے بارے میں برا سوچنا، ہر ایک پہ شک کرنا، ہر چیز کے بارے میں کوئی نیگیٹو، یہ تو ٹوٹ جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی، یہ اچھی نہیں، یعنی کسی بھی چیز کی خوبصورتی دیکھنے کی بجائے اس کے نقص ڈھونڈنا، یہ بھی شیطان کا شر ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو ذلیل کرے، پریشان رکھے۔ دشمن کا تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ نقصان دے، لہذا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہم بری بری باتیں سوچتے رہیں اور اپنے آپ کو پریشان رکھیں۔ تو اس کی دعائیں بھی ہیں۔ پھر نظر بد سے حفاظت۔ اکثر لوگوں کو وہم رہتا ہے کہ ہمیں بری نظر لگ گئی ہے، ہمارا سارا کام خراب ہو گیا۔ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کی نظروں کو تو بند نہیں کر سکتے نا، ہم خود ایسی دعا پڑھیں کہ جو ہماری پروٹیکشن ہو جائے، تو پروٹیکشن وال بن جاتی ہے۔ پھر جادو سے حفاظت کی دعائیں، جنات اور شیاطین سے حفاظت کی دعائیں، دشمن کے شر سے حفاظت کی دعائیں، بیماریوں سے شفا کی دعائیں، مریض کے پاس جائیں تو کیا پڑھیں، قبرستان جائیں تو کیا پڑھیں، گناہوں کی بخشش کی دعائیں، رنج و غم کے ازالے کی دعائیں، مقبول دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، استخارے کی دعا، سفر کی دعائیں۔ تو یہ ان سب پر مشتمل یہ بہترین کتاب ہے۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے گھر میں یہ ہونی چاہیے تاکہ جس چیز کی بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ اس کو نکال کے پڑھ سکیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے وہ پروٹیکشن کی دعائیں بھی ہیں، بسم اللہ کی برکات۔ یہ کتاب جو ہے نا 100 حدیث، یہ آپ سب کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری سے 100 احادیث جمع کی گئی، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہر روز ایک ایک حدیث شیئر کر سکتے ہیں اور پھر اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اس پوری کتاب پر میرے لیکچرز بھی ہیں جو آپ کو قرآن فار آل اپلیکیشن میں مل جائیں گے۔ اگر آپ اس کو ایکسپلور کریں تو آپ اس میں سے سن کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ 2-3 مہینے میں کتاب ختم ہو جائے گی اگر آپ ایک ایک حدیث اپنی فیملی کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح کی اور کتاب قال رسول اللہ ہے، اس کے بھی ٹرانسلیشن انگلش اور اردو دونوں میں ہے۔ پھر اسی طرح شکر گزار ہونے کے فائدے، پھر قرآنی اور مسنون دعائیں، علم حاصل کرنے کے لیے خواتین نے کیا کیا کیا، ان کی سٹوریز پر مشتمل کتاب ہے۔ پھر استغفار کی برکتیں، کیونکہ ابھی بخشش کی بات ہوئی، جب کوئی شخص بخشش مانگتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اور اسی طرح صدقہ اور خیرات کی فضیلت جو ابھی ہم نے سنا، اس پر پوری کتاب ہے، اس میں احادیث وغیرہ دی گئی ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹڈ ہو کر نیکی کے کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ تو یہ تھی آج کی چند باتیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سوال نہیں تو میں کر لوں۔ جنت میں جانے کی 3 کوالٹیز کیا بتائی گئی ہیں ان آیات میں؟ جو جنت میں انٹری کے لیے کوالیفیکیشن ہے، اس کے بغیر اندر نہیں جا سکتے۔ جی، تنگی اور آسانی دونوں میں خرچ کرنا، غصہ کنٹرول کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا، سارے مشکل کام ہیں لیکن اس کا بدلہ جنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، خرچ کہاں کہاں کریں؟ یہ کوئی بتائے گا؟ کہاں خرچ کریں؟ اپنی شاپنگ پہ، قیمتی پرس خریدنے پہ، قیمتی عبایا خریدنے پہ، کہاں خرچ کریں؟ جی، آپ اپنے پر بھی اور دوسروں پر بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے؟ پیرنٹس، یس، پیرنٹس۔ پھر اس کے بعد ریلیٹیوز، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں، جیسے آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو مسجد بنائیں گے اور مسلمانوں کے لیے سہولت کریں گے، بکس
بنائیں گے یا بانٹیں گے یا کوئی بھی چیز. مثلاً اگر آپ ایک کارڈ لے لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی بہن بھائی بہت تکلیف میں ہے قرضے کی وجہ سے، اور آپ اس کو یہ دعائیں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، وہ پڑھتا ہے، اس کا قرضہ اتر جاتا ہے، سارا ثواب آپ کو مل جائے گا. علم بانٹنا بھی صدقہ ہوتا ہے. محسن کون ہوتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. محسن کون ہوتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر لکھ رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم جانور بھی ذبح کرو تو اس پر بھی احسان کرو. اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو اور اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو. اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. انسانوں کے ساتھ بھی، جانوروں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. اور ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل آپ نے سنی ہوگی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو جب ہمارے دل میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم کتنا اچھا کام کریں گے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو جو شخص اپنی زندگی میں یہ احساس رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، اس کے کام خوبصورت ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنے کام رب کے لیے ہی کرتا ہے. یعنی کسی بھی کام کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا یہ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات فارگیو تو کر دیتے ہیں، فارگیٹ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہا انہوں نے، ایسا ہی ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جیسے وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، کہتے تھے سامنے نہ لاؤ اس کو، کیونکہ ان کو اپنے چچا یاد آتے تھے. تو یہ تو ہوتا ہے کہ جہاں جس ایریا میں چوٹ لگتی ہے پھر وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. دل پہ چوٹ لگتی ہے تو انسان کے احساسات اور جذبات ایسے ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ انسان پھر اس سچویشن کو اوائڈ کرے. معاف کرنے کا مطلب یہ کہ میں ایسے کو بدلہ نہیں چاہتا، میں نے بدلہ نہیں لینا، کیونکہ میں نے اس تکلیف کا اجر اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. لیکن اٹس ویری ہیومن اور بہت نیچرل ہے کہ ہمیں وہ بات یاد آئے. مگر پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سوچ سے ہٹائیں، کیونکہ یہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہر وقت یہی سوچتے رہتے تھے. اوور تھنکنگ سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو کسی پازیٹیو تعمیری کام میں لگائیں تاکہ آپ کو جو برے انسیڈنٹس ہیں وہ ہر وقت ہانٹ نہ کریں اور آپ کی صلاحیتوں کو ختم نہ کریں. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے آگ ہے نا، آگ میں پانی ڈالے تو آگ بجھ جاتی. قرآن جو ہے اس کی مثال وحی کی، پانی کی اور بارش کی طرح رکھی گئی. قرآن دلوں کو ہیل کرتا ہے. جب آپ اچھے یعنی قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کی اچھی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کے اندر کو دھونا شروع کر دیتا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین پر بارش برسے تو صاف ستھری ہو جاتی. تو اس لیے اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھے چیریٹی کے کام کریں، تاکہ جن لوگوں نے آپ کی زندگی میں کوئی زہر گھولا ہے وہ ختم ہو جائے. جی، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جنت میں جانے کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ کوالٹی توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور توحید کو اپنانے کے لیے سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ.